کے لیے۔ اے خدا اے مالک ارض و سما، کس سے مانگے اب مدد، ہم تیرے سوا۔ اے بے قصوں کے والے والے، اے بے قصوں کے والے، دے دے ہمیں سہارا۔ اے بے قصوں کے والے، دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہم نے تیرے رحمت کو ہے پکارا۔ اے بے قصوں کے والے، دے دے ہمیں سہارا۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے۔ مالک تیرے کرم پر، مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا۔ اے بے قصوں کے والے، دے دے ہمیں سہارا۔ تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو۔ دنیا میں تیری رحمت کا کوئی نہیں کنارہ۔ اے بے قصوں کے والے، دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہونے تیرے، مشکل میں ہونے تیرے رحمت کو ہے پکارا۔ اے بے قصوں کے والے، دے دے ہمیں سہارا۔ اے بے قصوں کے والے، دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہونے تیری رحمت کو ہے پکارا۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد جو ہو کرم کا فیصلہ تو وہ ہو حضور جلد ہو جو ہو کرم کا فیصلہ وہ ہو حضور جلد ہو ضبط جواب دے گیا ضبط جواب دے گیا آئیے یا بلائیے صلی علی نبینا صلی علی محمد میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا پھر جا رہے گلے محبت کے قافلے پھر جا رہے گلے محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا تیرے یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا تیرے یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام معزز خواتین حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں. ان نشریات کا مقصد، مطلب، لب لباب وہ ہے کیا؟ وہ ہے صرف یہ کہ ہم غریبوں کی مدد کے خاطر ان ٹرانسمیشنز کو مستقل برسہ برس کیے چلے جا رہے ہیں. اور آج یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آغاز میں آ گئی. ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹرانسمیشن کا، ان براہ راست نشریات کا جو مطلب ہے، وہ مطلب صرف یہ ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو ترتیب دیا گیا ہے اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ، یہ کئی برسوں سے جاری و ساری ہے. اور ان اجتماعی قربانیوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد وہ گوشت پہنچتا ہے ان غریبوں تک کہ جن کا حق ہے اس گوشت پر. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث مبارکہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ ناظرین محترم، ہماری کوشش، کاوش، جستجو، لگن یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر آنے والی عید الاضحیٰ سے 1-2 دن پہلے تک اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں، اس ٹارگٹ پر جا پہنچیں کہ جس ٹارگٹ کا متعین کیا گیا ہے سلسلہ KGN کی جانب سے، یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جس طرح ہر سال اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، بالکل اس بار بھی ہم وہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بار ایک کام زیادہ توجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جتنا قربانی کا منو ٹنو گوشت ہم نے گزشتہ برس غریبوں میں تقسیم کیا تھا، آج اس بار ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ گوشت مقدار میں اور زیادہ ہو جائے اور ان غریبوں کے گھروں تک پہنچ جائے کہ جو غریب لوگ سال کے 11 مہینے انتظار کرتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں اس بات کے کہ انہیں قربانیاں ہوں گی KGN کی جانب سے اور انہیں وافر مقدار میں گوشت پہنچ جائے گا، ملے گا۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش جستجو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کے جانور آپ تمام معزز خواتین و حضرات، ہماری جتنی مائیں بہنیں ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، جتنی بیٹیاں ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور جتنے ہمارے دوست احباب ہیں جو یہ پروگرام، یہ ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں، ہماری اس ٹیلی تھون کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو شامل حال کیا جائے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پروجیکٹ میں، اور آپ لوگ جوغ در جوغ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ اس پروگرام کا جو جز ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کے جانور اس ٹیلی تھون کے ناطے ہم آگے پہنچا سکیں۔ آپ جانور کی خریداری کریں یا ذبیحے میں اپنا حصہ لیں یا کسی بھی طرح آپ غریبوں تک وہ گوشت پہنچا دیں کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ ایک بات ذرا سوچئے کہ جن کو انتظار ہو کسی چیز کا تو ان کا انتظار کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، ان کی امید کبھی بکھرنی نہیں چاہیے۔ ہم اور آپ مل کر اس امید کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، پوری گائے کا ایک ذبیحہ بنتا ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں پوری گائے لینا تو اس کی قیمت بنتی ہے 1,40,000 روپے۔ اگر اسی گائے میں آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ بنتی ہے 20,000 روپے پر حصہ۔ اور ان قربانی کے جانوروں کو ARY فارم ہاؤس میں ہی اس موڑ تک پہنچایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی پیدا ہونے والے ان بچوں کو بہت ہی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ قربانی کے لائق ہو جاتے ہیں تو آپ تک ان کو پہنچانے کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اب یہ جان لیجئے کہ آپ کے ٹیلی فون نمبرز کھلے ہوئے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے اسکرین پر آپ کے سامنے جو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبرز پہ آپ کال کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ پورا قربانی کا جانور لینا چاہتے ہیں، ایک بکرا لینا چاہتے ہیں۔ بکرے کی قیمت بنتی ہے تقریباً 36,000 پاکستانی، گائے کی قیمت بنتی ہے 1,40,000، اور اس گائے کا ایک حصہ بنتا ہے تقریباً 20,000 روپے کا۔ تمام معزز خواتین و حضرات سے، تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، تمام دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آپ اسٹوڈیوز کے نمبر پہ فون کر کے ہم سے براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو ہمارے کنٹرول کے نمبر پر فون کر کے آپ اپنا حصہ یا اپنا جانور پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ قربانیاں پاک پتن، کراچی اور پیر محل میں
اہتمام کیا گیا ہے ان قربانیوں کا، تاکہ وہاں پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں تک اس گوشت کی ترسیل ہو سکے، اس گوشت کو پہنچایا جا سکے۔ اور معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں، آج کی ان براہ راست نشریات میں اور آج کے اس ٹیلی تھون میں جو موجود ہیں، علامہ امیر حمزہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، آپ کسی پریشانی دکھ میں تو نہیں ہیں؟ نہیں الحمدللہ۔ لگ رہا ہے کہ کسی الجھن میں ہیں آپ۔ نہیں بالکل الحمدللہ، بالکل سلجھن ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اور ان کے بعد نعت خواں ہیں ثنا خوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمیر محبوبی۔ محبوبی نام کیوں ہے آپ کا؟ نسبت ہے، نسبت ہے نسبت ہے۔ جی۔ اچھا جناب علی، تو سمیر محبوبی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ امیر حمزہ صاحب موجود ہیں، تو ہم اس ٹرانسمیشن کو اب آگے کی جانب لیے چل رہے ہیں، لیکن ناظرین یاد رہے، ملوث خاطر رہے، باور رہے یہ بات کہ ہم آپ تمام دوستوں کی جانب سے خریدے جانے والے جانوروں کے یا حصے کے یا بکرے کے اس انتظار میں ہے کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے یہ بتائیے کہ آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، ہمارا جو کنٹرول روم ہے، یاد رکھیے اگر آپ کنٹرول سے بھی بات کرتے ہیں تو کنٹرول جس چیز کو فروخت کرتا ہے فوری طور پر اگلا پیغام ہم تک پہنچ جاتا ہے، پھر ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین سے آپ کا نام اناؤنس کرتے ہیں۔ امیر حمزہ صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں بہت قریب آتی جا رہی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں پیش کی جانے والی قربانیاں جو ہیں، عید الاضحیٰ کے لیے جو قربانیاں پیش کی جانے والی ہیں، اس قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو قربانی پیش کریں گے ہم لوگ عید الاضحیٰ پر، اس کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ جو ہماری نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، بڑوں کو تو سب پتہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جو نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی ہم لوگ کیوں مناتے ہیں، عالم اسلام میں قربانی کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا صاحب، آپ نے قربانی کے حوالے سے پوچھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے گویا کہ جو ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دی ہے۔ اگر ہم اس جانب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان یہ ایک اصول بنایا ہے کہ، اور بحیثیت امت بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور انہی قوموں کو ہی جو ہے وہ اللہ رب العزت نوازتے ہیں جو اپنی تاریخ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس قربانی کی بات کریں تو یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی اس کا ظہور ہوا، اور وہ عظیم قربانی جو آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی صورت میں پیش کی، جس کو جو ہے وہ قرآن پاک نے جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا اور گویا کہ جو ہے وہ اس کی تحسین بھی کی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایسی عظیم قربانی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو دو ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحیثیت والد نظر آتی ہے جی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بحیثیت بیٹے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک اپنے گویا کہ جو ہے وہ قربانی پیش کریں اپنے بیٹے کی، اور جب یہ خواب آپ کو پیش کیا، یعنی جب دکھایا گیا، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، ان کے سچے خواب گویا کہ جو ہے وہ ان کو خواب میں جو ہے وہ اللہ رب العزت وحی القاء فرماتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کی وہ دن مقرر کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ، یوں سمجھیں کہ آپ کو پہلا دن بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اب اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، ناظرین محترم، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے، یاد رکھیے یہ بات کہ یہ خواب جو ہے یہ صرف اور صرف نبیوں کے خواب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملا تھا
وہ بھی حکم یہی تھا. اور انہوں نے جو بیان کیا کہ انہوں نے ایک باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ عام اس دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس وحی کو اپنے اوپر اترتے ہوئے دیکھا. ایک بیٹا ایسا کہ جو خود نبی، باپ ایسا کہ جو خود نبی، اب دو نبیوں کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کو یہ خواب دکھایا گیا. جی بالکل. اور اس میں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ کس طرح جو ہے وہ ذبح کیا جانا ہے، تو اس لیے اس یوم کو یوم الترویہ بھی کہا گیا، یعنی غور و فکر، یوم الترویہ، جی یعنی غور و فکر کا دن. پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے ان کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے، اور اس خواب میں گویا کہ جو ہے وہ آپ کو یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس چیز کو قربان کرنا ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کا دن کہا گیا، یعنی معرفت کا دن. بالکل. اور پھر 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ دوبارہ یہ خواب دیکھتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں. بالکل. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ نے اس خواب کے حوالے سے مطلع فرمایا، آگاہ کیا، تو آپ نے فوراً جا کر ان کو یہ بتایا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ فنظر ماذا ترى، کیا کمال کی بات کہ آپ جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اب یہاں پر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی، تو یہ گویا ان سے مشورہ طلب نہیں کیا، بلکہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا کہ وہ ان کے جو بیٹے ہیں، کیونکہ باپ تو صبر کی کیفیت سے گزر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ امتحان کا سلسلہ دیکھیں تو آپ کو گویا کہ جو ہے وہ 86 سال کی عمر میں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. جی. آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ربی حب لی من الصالحین، مجھے جو ہے وہ بیٹا عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے آپ پر جی مجھے اولاد صالح عطا کر، تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس اولاد کو اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ دیا جائے. تو وہاں پر آپ چھوڑ کر آئے ہیں. امتحان در امتحان. جی بالکل، امتحان در امتحان یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس امتحان کی انتہا یہاں پہنچتی ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت یہ گویا کہ جو ہے وہ نوید سناتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ آپ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور وہ امتحان کیسا تھا کہ اپنے اس شیرخوار بچے کو، آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے کی جو محبت ہے وہ والدین کے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہوتی ہے. عمر کتنی تھی اس وقت؟ دیکھیں اس حوالے سے مفسرین کے کئی اقوال ہیں. جی جی. قرآن پاک کے اندر بیان یہ کیا گیا کہ جب آپ کام کاج کی عمر تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، یعنی 7 سال بھی بیان کی جاتی ہے، 10 سال بھی بیان کی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ زیادہ بھی بیان کی جاتی ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایٹ دی ایج آف پبرٹی، یعنی عقل سمجھ بوجھ آ گئی ان کو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ان بیٹے کو ذبح فرمائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے اپنے کتنی حیران کن بات ہے علامہ صاحب کہ 84 سال کی عمر میں کوئی اولاد پیدا ہوئی. جی. اتنی محبت، اتنی دعائیں، اتنی اللہ کے سامنے التجائیں پیش کی انہوں نے جی. کہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی. جی. اور اس کے بعد ناظرین محترم ذرا غور تو کیجئے کہ جس باپ کے سامنے یہ حکم آ گیا ہو کہ اپنی اولاد کو ہم پر قربان کر دو، کتنا بڑا حوصلہ ہوگا اس باپ کا. لیکن کیا بات ہے پتہ ہے آپ کو؟ صرف یہ بات ہے کہ اے رب تو کسی طرح راضی ہو جا. بالکل. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. اللہ اکبر. قرآن پاک نے بارہا جگہ پر اس کو جو ہے وہ ذکر بھی کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک جو ہے وہ تم اپنی محبوب چیز کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. واہ واہ. اور یہی مثال گویا کہ جو ہے وہ آپ نے پیش کی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کسی تردد کے، بغیر کسی سوچ بچار کے کہ بیٹا ہے، اس عمر میں پایا ہے، اس کی محبت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. اچھا والد کا جو صبر ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن والدہ کو بھی آپ دیکھیں جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ کو یہ اطلاع ورغلانا شروع کی اور آ کر یہ اطلاع دی کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ وہ تو جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں.
تو پھر شیطان ان کو یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. جب آپ یہ الفاظ سنتی ہیں تو یہ گویا کہ ہماری مچل جاتی ہیں بیچاری. جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے میں سر جھکاتی ہوں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کی خاطر اگر ایک بیٹے تو کیا 100 بیٹے بھی اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے دے تو میں اس کو گویا کہ جو ہے وہ قربان کر دوں گی. سبحان اللہ. اصل یہاں پر چیز سمجھنے والی یہ ہے، اور یہ قربانی بھی ہمیں اس چیز کا گویا کہ جو ہے وہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا ہے. ناظرین محترم، ذرا غور فرمائیے کہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور اپنی پسندیدہ چیز جب نبی نے پیش کر دی قربانی کے لیے، جب انہوں نے آنکھوں پر سے پٹی کھولی ہے تو سامنے ان کے جو دمبا تھا اس کو کہتے ہیں گوسفند ابراہیم. گوسفند ابراہیم ان کے سامنے موجود تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو وہیں پر روک دیا. چھری نہ چلی اور پروردگار نے اس قربانی کو قبول فرما لیا. اور پھر اللہ کے اس امتحان کو 10 محرم میدان کربلا میں پورا کیا گیا. ایسے ہی ہے بالکل. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یعنی ابتدا جو قربانی وہاں رک گئی تھی. جی بالکل، جی اس کی انتہا حضرت امام حسین ہے. واہ 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 واہ. دیکھیں نا، یہ قربانی دراصل ہے ہی یہی، جس طرح ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی. جب وہاں سے فتح حاصل نہیں ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا، جس سے جو ہے وہ شیطان مچل گیا اور گویا کہ وہ چیخیں مارتا ہوا اب اس نے یعنی شیطان مردود مستقل اس کوشش میں لگا رہا جی کہ کسی بھی طرح باپ کو حکم الہی بجا لانے کے لیے روک دیا جائے. ماں کے پاس گیا، ماں نے دھتکار دیا. باپ کے پاس گیا، باپ نے دھتکار دیا. اور ناظرین، پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیطان مردود جب ورغلائے اس کو دھتکار دیں، اس کے کہنے میں نہ آئیے، ورنہ عاقبت برباد کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. دوستو، ہماری خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ جو ٹرانسمیشن جاری ہے، براہ راست نشریات جاری ہیں، ان کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، لب لباب ہے، وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو یہ پیغام دیں کہ ہونے والی اجتماعی قربانیوں میں آپ اپنی جانب سے ذبیحے، اپنی جانب سے جانور پیش کریں، تاکہ یہ یکجا ہو کے عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جو قربانیاں پیش کی جائیں گی، ان قربانیوں کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہر جانور کے ذبح ہونے پر ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ نمبر دیتے چلے جاتے ہیں، نام دیتے چلے جاتے ہیں کہ کس کی جانب سے یہ قربانی پیش کی جا رہی ہے اور کن کی جانب سے یہ قربانی پیش کرنے کے بعد یہ گوشت ان غربا مساکین، مجبور بے بس اللہ چار لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. ناظرین، آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر میں یاد دلا دوں کہ ایک پوری کاؤ کی جو قیمت ہے وہ 1,40,000 روپے ہے، اور گائے کا جو ایک حصہ ہے وہ 20,000 روپے بنتا ہے، اور پورا بکرا اگر سالم بکرا لینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہے 36,000 روپے. یاد رکھیے، گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، ہر حصے کی قیمت 20,000، اور بکرے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ بکرا مسلم طور پر قربانی کے لیے ایک کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ٹیلی فون کی لائنیں کھلی ہوئی ہیں، آپ ٹیلی فون پر فوری طور پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور آپ یہ مجھے بتائیے سمیر محبوبی، کیا ہے کلام آپ کے پاس؟ مدینی کے حوالے سے کلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت کلام ہے، نئے اشعار ہیں. جی بسم اللہ. صلی علی
صلی علی شفیعنا صلی محمد نعمتیں بے بدل مدینہ ہے نعمتیں بے بدل مدینہ ہے نعمتیں بے بدل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے ضبط جذبات لازمی ہے جذبات لازمی ہے وہاں اے میرے دل صبر مدینہ ہے اے میرے دل صبر مدینہ ہے ہر اداسی کا گھر مدینہ ہے اور ان کی آمد کا فیض ہے ماں کا ان کی آمد